کیا واقعی جنات اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ قرآن نے جنات کے بارے میں کیا راز بتایا جو اکثر لوگ نہیں جانتے؟ وہ مخلوق جو ہمارے آس پاس موجود ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ہر ویران جگہ پر جنات ہوتے ہیں؟ رات کے وقت پیش آنے والے عجیب واقعات کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں جنات رہنا پسند کرتے ہیں؟ قرآن کے مطابق جنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج آپ جنات کی دنیا کے وہ راز جانیں گے جو شاید پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس حیران کن ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو ہمارے آس پاس رہتی ہے، ہمیں دیکھ سکتی ہے، ہماری آوازیں سن سکتی ہے، مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنات کی۔ صدیوں سے انسان جنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر مذہب اور ہر تہذیب میں جنات یا پوشیدہ مخلوق کا ذکر ملتا ہے، مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے جنات کے بارے میں سب سے واضح اور حقیقی معلومات فراہم کی۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ جن موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کوئی افسانہ یا خیالی مخلوق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنات کو مارج بن نار یعنی دھوئیں سے پاک آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت انسانوں سے مختلف ہے۔ وہ بہت تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں اور بعض اوقات ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انسانوں کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا جن واقعی انسان کو دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کی قومیں تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات ہمیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اللہ نے انسان کی آنکھ کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ عام حالات میں جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سے لوگ رات کے وقت عجیب آوازیں سنتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ویران جگہوں پر خوف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سائے دیکھے، کسی نے دروازے خود بخود کھلتے دیکھے، اور کوئی کہتا ہے کہ اسے کسی نے آواز دی مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب جنات ہوتے ہیں یا پھر انسان کا وہم؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو فوراً جنات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ کئی چیزیں نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جنات انسان کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ بعض جن نیک ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جبکہ بعض شریر اور نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، جہاں جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے، سمندر میں غوطے لگاتے اور دور دور سے چیزیں لا کر دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنات کو بعض ایسی طاقتیں دی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، ہر طاقتور چیز خطرناک نہیں ہوتی اور ہر جن انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات میں بھی مختلف قسم کے جن موجود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جنات سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، روحوں کو بلانے والے کھیل کھیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پوشیدہ طاقت کو قابو کر لیں گے، مگر اسلام اس سب سے سختی سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ راستہ انسان کو آہستہ آہستہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ جنات ویران گھروں، سنسان جگہوں، قبرستانوں اور گندگی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، رات کے وقت کھانا ڈھانپ دو اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ یہ سب محض رسمی باتیں نہیں بلکہ انسان کی حفاظت کے طریقے ہیں۔ دوستو، رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ذہن پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر ایک مومن جانتا ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا جنات واقعی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ بعض علماء کرام اس کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ بعض اس کی مختلف تشریح کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے، اور وہ انسان کو خوفزدہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت شیطان کو دور کرتی ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت ایسے گھروں سے شیطان کو بھگا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو انہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر جنات کے ناموں پر ہزاروں جعلی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں، خوفناک ویڈیوز، ایڈٹ کلپس، جھوٹے دعوے۔ مگر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھے، نہ کہ وائرل ویڈیو پر یقین کرے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر جنات واقعی موجود ہیں، اگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، تو پھر انسان خود کو ان سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک شخص اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ فوراً اٹھا، پورے گھر کو دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوف بڑھنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا: کیا واقعی جنات انسان کے قریب آتے ہیں؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر آواز، ہر سایہ اور ہر عجیب واقعہ جنات نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات انسانوں کے ماحول میں موجود رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات صرف انسان کا خوف ہی اس کے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان خوفزدہ ہو، کمزور ہو اور اللہ سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر وہ ہمارے آس پاس ہیں تو ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کی دنیا کو الگ بنایا ہے۔ انسان ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں، جبکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو عام انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہوا کو محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جنات کی موجودگی بھی انسان کے لیے غیب میں ہی رکھی گئی ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں انسان نے عجیب مخلوقات دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ کسی نے لمبے سائے دیکھے، کسی نے خالی کمروں میں قدموں کی آوازیں سنی، اور بعض لوگوں نے تو ایسا بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو انسان نہیں تھی۔ لیکن اسلام ہمیں احتیاط سکھاتا ہے۔ ہر کہانی سچ نہیں ہوتی، اور ہر خوفناک واقعہ جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات بعض معاملات میں انسان سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن نے کہا تھا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے میں یہاں لا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنات کو غیر معمولی رفتار اور قوت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ جنات کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر مسئلے کو جنات سے جوڑ دیتے ہیں۔
اگر گھر میں کوئی آواز آ جائے تو فوراً کہتے ہیں جنات ہے، اگر خواب ڈراونا آ جائے تو کہتے ہیں کہ سایہ ہو گیا۔ حالانکہ اسلام انسان کو توازن سکھاتا ہے، ہمیں خوف کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ایسی دعائیں سکھائی جو انسان کو شیطان اور بری مخلوق سے محفوظ رکھتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس انسانوں کے لیے مضبوط حفاظت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن تاریکی میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دوستو، آج کل انٹرنیٹ پر جنات کے نام سے بہت سی جعلی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ لوگ ویوز اور شہرت کے لیے خوفناک کہانیاں بناتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار مسلمان ہر چیز کو تحقیق کے بعد قبول کرتا ہے۔ اسلام ہمیں وہم اور جھوٹے خوف سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اگر جنات واقعی موجود ہیں تو کیا وہ انسان سے رابطہ بھی کرتے ہیں؟ کیا کچھ لوگ واقعی جنات کو دیکھنے یا ان سے بات کرنے کا دعویٰ سچ کہتے ہیں؟ اور آخر وہ کون سی نشانی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر مرئی اثر کا شکار ہے؟ یہ راز ہم اس میں آشکار کریں گے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں ایک عجیب بات مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کچھ وادیاں ایسی ہیں جہاں رات کے وقت کوئی اکیلا نہیں جاتا، کیونکہ وہاں ایسی مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کی آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے۔ جب رات کی تاریکی بڑھتی، تیز ہوا چلتی اور سنسان راستوں پر خاموشی چھا جاتی تو لوگوں کے دلوں میں ایک انجانا خوف پیدا ہو جاتا۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ ان پوشیدہ مخلوقات سے اتنا ڈرتے تھے کہ سفر کے دوران بعض جگہوں پر پہنچ کر ان سے پناہ مانگتے تھے۔ لیکن قرآن نے آ کر انسان کو یہ سمجھایا کہ اصل پناہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی غیر مرئی مخلوق کے پاس نہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ مخلوق بھی ہماری طرح زندگی گزارتی ہے؟ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی مختلف قسمیں موجود ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سرکش اور نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان میں قومیں، خاندان اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان کی دنیا میں بھی مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو کچھ پوشیدہ مخلوقات خاموشی سے قرآن سنتی رہیں۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو حیران رہ گئی اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر کہنے لگے کہ ہم ایک عجیب کلام سنا ہے جو سچائی اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ انسانوں کی بات سن سکتے ہیں تو کیا وہ ہر وقت ہمارے آس پاس موجود رہتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ ایک مسلمان نہ تو ان چیزوں کا مکمل انکار کرتا ہے اور نہ ہی ہر مرحلے میں انہیں جوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ رات کو اچانک خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو نیند میں عجیب خواب آتے ہیں، بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو، مگر نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں خوف پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کو مضبوط ایمان، سکون اور اللہ کی یاد کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ غیر ضروری خوف کا شکار نہ ہو۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تاریخی ویرانی اور گندگی ایسی چیزیں ہیں جہاں شریر مخلوقات زیادہ رہنا پسند کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صفائی پر اتنا زور دیتا ہے۔ اذان کی آواز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں شیطانی اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں بلکہ ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جنہیں لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے۔ ویران گھروں سے آنے والی آوازیں، بند کمروں میں چیزوں کا ہلنا، یا ایسے واقعات جہاں داخل ہوتے ہی دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی انسانی وہم ہے یا واقعی
ہماری دنیا کے ساتھ ایک اور پوشیدہ دنیا بھی موجود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کو صدیوں سے حیران کیے ہوئے ہے۔ انسان ہمیشہ سے غیب کی دنیا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے پوشیدہ مخلوقات کے قصے ہر دور میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن اسلام اس موضوع کو صرف خوف یا سنسنی کے انداز میں بیان نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اور احتیاط کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی خوف کے سائے میں نہیں گزارنی چاہیے۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سنسان مقامات پر عجیب سائے دیکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کسی نے ان کا نام پکارا، اور کچھ لوگ تو ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر واقعہ حقیقت نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کا ذہن تنہائی، خوف اور وہم کی وجہ سے ایسی چیزیں محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہمیں تحقیق اور عقل دونوں استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ البتہ بعض واقعات ایسے بھی ہوئے جن کا ذکر معتبر اسلامی کتابوں میں ملتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے ایسے حالات دیکھے جہاں غیر مرئی مخلوقات کے اثرات محسوس کیے گئے، لیکن ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ یہ کہ اللہ کا ذکر ہوتے ہی خوف ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اذان اور دعا ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں جس کے سامنے شیطانی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب رات کو سوتا ہے تو مخصوص دعائیں پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ اذکار سکھاتا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ روحانی حفاظت کا ایک نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ دوستو، آج کی دنیا میں بہت سے لوگ ان موضوعات کو صرف تفریح بنا چکے ہیں، جعلی کہانیاں بناتے ہیں، ڈراؤنی آوازوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اصل طاقت نہ کسی پوشیدہ مخلوق کے پاس ہے اور نہ کسی جادو کے پاس، اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی انسان کے ذہن میں گردش کرتا ہے، اگر یہ مخلوق واقعی موجود ہے، اگر وہ انسانوں کو دیکھ سکتی ہے، تو کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان غلط راستوں پر چلتے چلتے خود ان کے قریب پہنچ جائے؟ اور آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو غیر مرئی خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں؟ دوستو، انسان جب اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کا دل کمزور پڑنے لگتا ہے، اور یہی کمزوری اسے خوف، وہم اور اندیشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان پر اسی مقام سے حملہ کرتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کبھی وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی خوف پیدا کرتا ہے، اور کبھی انسان کو ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں وہ خود اپنی روحانی حفاظت کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو، نجومیوں، عاملوں اور پوشیدہ طاقتوں سے مدد مانگنے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے بجائے غیب کی مخلوق پر بھروسہ کرنا شروع کر دے تو اس کا ایمان کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیر مرئی مخلوقات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حیران کرنے کے لیے عجیب حرکتیں کرتے، مستقبل کا خبریں دینے کا دعویٰ کرتے یا پوشیدہ راز بتاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ شیطان طاقت انسان کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ بعض اوقات معمولی معلومات چرا کر انسان کو حیران تو کر دیتی ہے تاکہ وہ ان پر یقین کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ ایک مومن کے لیے اصل طاقت اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جب انسان 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی سکون
اسے ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اندھیری رات، ویران جگہ یا پراسرار آوازیں صرف اسی شخص کو زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ شریر مخلوقات ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتی ہیں جہاں گناہ زیادہ ہوں، جہاں گندگی ہو، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اس لیے اسلام نے گھروں میں قرآن پڑھنے، اذان دینے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک ایسا گھر جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں عجیب مخلوق دیکھی۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویران مقامات پر انہیں غیر معمولی چیزیں محسوس ہوئی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب محض انسانی خوف ہے یا واقعی ہماری دنیا کے ساتھ ایک اور ایسی مخلوق موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے؟ دنیا میں بے شمار ایسی جگہ موجود ہیں جن کے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ کہیں ایک پرانا ویران محل، کہیں برسوں سے بند گھر، اور کہیں ایسے سنسان جنگلات جہاں لوگ رات کے وقت جانے سے ڈرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان مقامات کے گرد خوفناک قصے بن جاتے ہیں، اور پھر ہر آنے والا شخص پہلے سے موجود خوف کو اپنے ذہن میں لے کر وہاں جاتا ہے۔ یہی خوف بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایک ایسی چیزیں محسوس کرواتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے بارے میں اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ ایک اور پوشیدہ مخلوق بھی موجود ہے جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان اور اس کی جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی غرور کے ذریعے، کبھی گناہوں کے ذریعے اور کبھی خوف کے ذریعے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ کمزور پڑ جائے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی آوازیں سنی جو سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت انہیں عجیب سا محسوس ہونے لگا، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی غیر مرئی طاقت کی موجودگی محسوس کی۔ لیکن اسلام ہمیں ہر واقعے کو عقل اور دین دونوں کی روشنی میں سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر چیز کو فوراً ماورائی مخلوق سے جوڑ دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو خوف کے بجائے حفاظت کا راستہ سکھایا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، صبح و شام کے اذکار کرنا اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جس کی پوری زندگی اللہ کا ذکر کرنے میں گزر جائے۔ اگر پوری دنیا کی مخلوق بھی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے دوستو جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور وہ پوشیدہ مخلوق چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ ان چیزوں کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی خوف اور پراسرار واقعات میں بدل جاتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے صرف وہم ہوتا ہے یا انسان کے اپنے اعمال بھی اس کا کردار ادا کرتے ہیں؟ آخرکار دوستو، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری دنیا صرف وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوقات بھی پیدا کی فرمائی ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ ضرور بتایا کہ غیر مرئی مخلوق موجود ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا کہ ایک مومن کو خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان اور اس کی جماعت انسانوں کو ڈرانے، گمراہ کرنے اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو شخص نماز، قرآن، دعا اور اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کو ماورائی طاقت سمجھنا چاہیے اور نہ ہی ان حقائق کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اعتدال کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے،
اور اسی کی پناہ انسان کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ پراسرار اور معلوماتی ویڈیوز پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی حقیقت جان سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ایسے ہی مزید حیران کن اسلامی راز، تاریخی حقائق اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔